السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم اور ضروری معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چونکہ آپ میری یونیفارم دیکھ رہے ہیں، میں پولیس کا ملازم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم اور اللہ کے محبوب نے بہت بڑا کرم اور فضل کیا ہوا ہے مجھ پر کہ میں اپنے کریم مدنی لجپال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شناخواں بھی ہوں۔ کافی عرصے سے، تقریباً پچھلے 10 سال سے میں حضور کی مہربانی سے، کرم نوازی سے سرکار مدینہ کی نعت میں اپنے آپ کو میں یہ نوکری پیش کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے تھے تو ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ نا، مجھے بڑا عجیب لگا ہے، تب سے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ آج کل کے جو لوگ سننے والے ہیں سرکار مدینہ کی نعت کو، انہوں نے اپنا کیسا ایک ذہن بنا لیا ہے، کیسا ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ہم نے کس کو سننا ہے۔ میری بات کو اگنور مت کیجیے گا، آپ کو بندہ برا بھی نہ منائے۔ وہ کہتا ہے علی بھائی آپ نا چہرے پر کریم لگایا کریں تاکہ آپ ایک وہ جیسے کہ لاہور کے نعت خواں آتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں، وہ بڑے سفید پوش ہوتے ہیں، انہوں نے کریم وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو بڑا گورا بنایا ہوا ہوتا ہے، چٹے گورے ہوتے ہیں، دل کرتا ان پر پیسے پھینکتے رہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور کی نعت سن کر جو پیسے پھینکے جاتے ہیں وہ گورے رنگ پر پھینکے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حضور کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ ہے آج کل کی عوام کے لیے، آج کل کی اس قوم کے لیے۔ یار کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ نعت خان گورا ہے تو ہم نے پیسے پھینکنے ہیں، نعت خان کالا ہے تو پیسے نہیں پھینکنے ہیں، پیارا نہیں ہے پیسے نہیں پھینکنے ہیں، پیارا نہیں ہے غور سے سننا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سرکار مدینہ کا ذکر سننے کے لیے شامل نہیں ہوئے محفل مصطفیٰ میں۔ ہم تو رنگ دیکھنے گئے وہاں پر، ہم تو خوبصورت نعت خان ڈھونڈنے گئے۔ اور آپ کو یہ بات بھول گئی جو میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو جس سے جتنی محبت کرے گا اسی کے صف میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اور جو دنیا میں جس طرح کی نیت کرے گا اس کو اسی طرح کا پھل دیا جائے گا۔ بھول جاتے ہیں ہم سب لوگ۔ یہ میں پولیس ملازم ہوں، میری طرف ہی دیکھ لیں۔ اگر ہم اچھی یونیفارم پہن لیں، ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیں کہ ہمارا جناب لگے کہ ایک پولیس افسر جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اچھے کام ہی نہیں کریں گے تو ہماری اچھی یونیفارم کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر ہماری یونیفارم کمزور بھی ہے، دھلی ہوئی نہیں ہے، تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے، اگر روڈ پر کھڑے ہو کر ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ یونیفارم نہیں وہ لوگ دیکھیں گے، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اچھا سراہیں گے کہ یار پولیس والا کھڑا تھا اور اس نے بڑا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور یہی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مثال دینے کا مقصد سرکار مدینہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہونا نہیں، وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ کے عمل سے آپ کا کردار اور سرکار مدینہ کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں آپ کی مقبولیت ہوتی ہے، آپ کے لباس اور آپ کے چہرے سے نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جنت میں سب سے پہلا قدم بلال حبشی کا ہی کیوں جانا؟ سوچیں یار، ہمیں نعت کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ سرکار مدینہ کی نعت کون پڑھ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم سرکار مدینہ کا ذکر سننے کے قابل ہوئے اور آج ہم سن رہے ہیں۔ یار پڑھنے والا کوئی بھی ہو، یہ مقام کوئی عام مقام نہیں۔ حسان بن ثابت کو سرکار نے منبر رسول عطا فرمایا تھا۔ میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ سرکار مدینہ کا ذکر صرف خوبصورت لوگ پڑھیں تو ہم سنیں گے۔ یار میں نے پھر اس آدمی کو جواب بھی آگے سے دیا، دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے میرا، بہت پیارا دوست ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی میں دکھلاوا نہیں کرنا چاہتا۔ جب وضو کرتے ہیں، سر پر ہم دستار محمدی لیتے ہیں تو قدرتی نیچرلی طور پر ہی کچھ عجب سا نور چہرے پر آ جاتا ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم وہ نور کیوں لانے کی کوشش کریں جو عارضی ہے، جو کریمی لگا کر مصنوعی رنگ بنا کر ہم نے جانا ہے؟ پھر سرکار مدینہ کو تم دکھانے نہیں نہ جا رہے، نہ سننے والے سننے کے لیے آ رہے۔ میرا یہی پیغام ہے آپ لوگوں تک، خدا کے واسطے اپنے آپ کو، اگر آپ میں سے سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا سوچتا ہے یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا سوچتا ہے کہ سرکار مدینہ کا ذکر صرف خوبصورت لوگوں کو سننے کے لیے مسجد میں یا محفل میں جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ حضور کو بہت بڑا جواب دینا پڑ جائے گا، کیونکہ محبوب کی نعت کوئی عام مقام نہیں، سرکار کا دین کوئی عام چیز نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔
تم اب مجھے بتائیں دنیا پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ بتائیں جس کے اندر دین کی بات نہ ہو، جس کے اندر کوئی بندہ نماز ڈیوٹی کرتا کرتا نماز پڑھنے چلا جائے تو بڑے سے بڑا افسر بھی اس کو روک نہیں سکتا کہ یار نماز کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ یہ دین کی فضیلت ہے. یہاں پر خوبصورت نہیں دیکھ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اقبال صاحب نے بڑا خوب لکھا. اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ صاف ستھرا ہو کر جائیں جی آپ کو، تاکہ یہ چٹے چٹے ہو کر جائیں، کریمیں لگا کر جائیں جی، یہ وہ کر کے میں نے آج تک کہا میری ویڈیوز دیکھ لیں، قادریہ سوز یوٹیوب چینل ہے میرا، آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے کبھی بھی اگر وردی میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر کہیں مجبوراً ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور واپسی پر آتے جاتے محفل کا ٹائم بنتا ہے تو میں محفل وردی میں پڑھ لیتا ہوں. ادروائز کپڑے بھی میں کافی سادگی میں پہنتا ہوں، سادہ کپڑے پہنتا ہوں، صرف حضور کے لیے نعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار جس کی ذکر کر رہا ہوں وہی راضی ہو جائے. تو پھر جو لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ سرکار مدینہ کا ذکر جناب کرنے کے لیے ہمیں خوبصورت ہونا پڑے گا، تو ان کے لیے بھی اقبال نے لکھا ہے. اقبال نے خوب فرمایا ہے کہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف اجاز. نہیں جی، حضور کے ذکر میں ان نعت خانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کریمیں لگا کر جاتے ہیں. میں آخر پر چلو یہ بات بھی کر دوں، یاد رکھنا ایک دن بہت بڑا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ذکر کیوں پڑھتے تھے، سرکار مدینہ کا ذکر کیوں کرتے تھے، نعت شریف کیوں پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے کیسے جاتے تھے. کیا جواب دو گے کہ یا رسول اللہ ہم وضو کر کے آپ کے نور کو چہرے پر سجاتے تھے یا کریمیں لگا کر نور کو چہرے پر سجاتے تھے. یاد رکھنا جو وضو کا نور چہرے پر آتا ہے نا، اس کا مقابلہ دنیا کی کروڑوں کریمیں بھی نہیں کر سکتی. میں آپ کو صلاح و مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو وضو کا نور چہرے پر لانے کے لیے سلیقہ سکھاؤ. آپ 5 وقت کا وضو کیجئے، نمازیں پڑھیے، آپ مسجد میں جائیے، آپ نماز محفل میں وضو کر کے جائیے. جو چہرے پر نور وضو کا آتا ہے نا وہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد کفن میں سے بھی وہ نور چھلک رہا ہوتا. میں ان نعت خانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، باقی سب اپنی مرضیاں کیجئے. ذکر رسول میں جانے کے لیے اپنے آپ کو ممی ڈیڈی بنانے کی کوشش نہ کیجئے. میرے محبوب کا ذکر عاجزی اور سادگی مانگتا ہے. اگر ہم نے ہی عاجزی اور سادگی چھوڑ دی جو سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، تو جو ہزاروں لوگ سامنے بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے. باتیں ہزار ہیں کرنے کے لیے میرے پاس، کر سکتا ہوں، لیکن بس اتنا میسج دینا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو سرکار کے ذکر کے پڑھنے والوں کے حسن دیکھتے ہیں. کیا سوچا نہیں کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم وہ کتنا حسین ہے، وہ رب کتنا حسین ہے، وہ اللہ کا رسول کتنا حسین ہے، وہ کتنا بے پناہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے بڑا کوئی حسین ہو نہیں سکتا. بس یہی میرا پیغام تھا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ میری بات، اور جو لوگ اس میں پہلے غلطیاں کرتے ہیں، ان چیزوں کو سوچتے ہیں، وہ ان کو اگنور کیجیے گا، میری باتوں کا برا مت بنائیے گا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری اس باتوں سے کچھ اثر ہوگا، اور مجھے بھی اللہ پاک ایسی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے آس پاس کا خیال رکھیے. سرکار مدینہ کے ذکر سے پیار کیجیے گا. جس کام میں بھی آپ کو دنیا کا کام کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کیجیے گا. اللہ پاک برکتیں پیدا فرمائے گا. کسی قسم کی بھی اللہ پاک آپ کو آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. اپنا اور اپنا آس پاس والوں کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا اور آپ کے چاہنے والوں کا مجھ تک جو سلام اور آپ تک بھی سلام، اللہ پاک آپ کو سلامت فرمائے. آمین.